ہے آئینے سے طبیعت حضور قاضی اعظم مالکی نے لکھا جڑا بندہ بیٹھے بیٹھے سوچ لوے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا وہ بھی کافر ہو. روٹی کھانا تے بڑی دور دی گل ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی ان کے ساتھ میل جول رکھنا کیسا ہے. میں کہا بغیرتی تے گوشت نالوں ساگ سروں دا چنگا. اپنی مجھاں دودھ دیندی ہون تے بندہ اگلے پنڈوں جا کے تے کھٹی لسی تے نہیں نہ منگ کے لے کے. اور آپ کے نبی تو کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے طلبوں کا دون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور انبیاء سے کہوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. انبیاء سے کہوں عرض کیوں مالک کو اعلیٰ حضرت میں تے نبیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو. جی احمد رضا کیا بات ہے. ایک سوال ہے کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. آخر میں سوالیہ نشان ہے کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. آگے سے وہ جواب دے احمد رضا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. میں بیٹھے بیٹھے بندہ سوچ لوے حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا وہ بھی کافر ہو. دلیل ایک تے قرآن شریف دی آیت ہے جناب 22 سپارہ سورہ احزاب آیت نمبر 40. یہ سارے نو آنی چاہیے. جس طرح حضرت قبلہ نے مفتی صاحب کی بات کی کہ انہوں نے کہا ان میں قرآن دی آیت بھی نہ پڑھا. ما کان محمد ابا احد من الرجال. یہ تے ساڈا ختم نہیں پورا ہوندا جدوں تک ختم نبوت دی آیت نہ پڑھی ہے. او پرانے زمانے دی مائیاں چنگیاں سن. آج کل دے تے سارے ڈاکٹر پروفیسر آ گئے. برگر شوارمے والی نسل آ گئی. او پہلے جمعرات نو ختم شریف ہوندا سی جی 11ویں شریف دا ختم اس تو بعد کوئی گل ہوئے گی. ہوں گا کی کرنا ہے پڑھ کے. تو یہ نواں یہ بابیاں دا نواں ڈھنگوسلا جی کھانا سامنے رکھ کر دعا نہیں مانگنی چاہیے تے پیچھے رکھ کے دعا مانگنی چاہیے. کھانا سامنے رکھ کر دعا نہیں مانگنی چاہیے. کتنے بسم اللہ شریف کتنے پڑھتے ہو کھانا سامنے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں سامنے رکھ کے دعا نہیں مانگنی چاہیے. تو کی کرنا چاہیے دسو تسی. وہ مائی صاحبہ جی انہوں نے کبھی 11ویں شریف کا ناغہ نہ کیا. میں بھی ملانگا جیلانی بادشاہ مندہ اور غوث پاک دی 11ویں ٹکا کے کھایا کرو دیا بھی کرو اپنے گا. جڑی روٹی پکائی انہوں 11ویں شریف کا نام دے دے. ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹا گوشت ہی ہونا چاہیے. وہ تو لجپال ہیں انہوں نے پسند آ جاون تے بھنے ہوئے چنے پسند آ جائیں. تے غوث پاک دی 11ویں اسی اتھے بھی جا کے تے انجے چولی اگے کر کے تے بغداد شریف سائنس نو بلانے تے اتھے بھی اسی 11ویں شریف ہی کھاندے رہے. کھا 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 میں نے پوچھا مسئلہ تہاڈا کی. میں کہا کھان پینا لاؤ. تو کہ 11ویں شریف کا لنگر کیوں اتنا زیادہ کھاندے. میں کہتے دو فائدے. نمبر 1 بندہ وابی نہیں ہو سکتا. تسی رشتہ داری کی تھی ڈر گئے ہو تقریر میں کر رہا ہوں کانپیں آپ کی ٹانگ رہی ہیں. ایک تے بندہ وابی نہیں ہو سکتا. حضور شاہ جی اللہ دی قسم ہے بھائی خدا دی قسم سادات کے سائے میں بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں. ملانگا مگر اے گال یاد رکھنا کتے دی ڈوری مالکان دے ہاتھ چوے کتا شیروں میں پہ جاتا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا پی ٹی آئی کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے. حشر تک رہے میری گردن میں دور کا ڈورا تیرا. بس شرط ہے کہ وہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگیا مرزا دجال بے ایمان دلہ سور خنزیر یہ تو کچھ بھی نہیں کھڑیاں جی. وہ کہنے لگیا کہ بلکہ تانوں مشورہ دے رہے ہیں سارے زمانے دیاں جمع کر کے ادھر بھیج چھڑیا کرو. واش روم دے باہر بھی لکھ چھڑیا کرو قادیان ہاؤس. کتنے چلے ہو قادیان ہاؤس چلے. ہاں اصل گل ہے حضور جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے بھی کرتا ہے.
بس جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا ہے. اور مجدد پاک نے حضور جڑی گل لکھی کڑا کے کٹ کے رکھ چھڑے. کسی نے پوچھا جی عاشق رسول کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایتھے تسبیح بنے ہوئے جی عاشق رسول، تسبیح بن کے رکھو عاشق رسول. آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا عاشق رسول کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضور کے دشمنوں سے زیادہ نفرت کرتا ہے. اور میں جڑا حضور کے دشمنوں نال جتنی نفرت کرے گا اللہ دے دل دے اندر اپنے حبیب دا اتنا ہی زیادہ پیار رکھ چھڑے گا. سبحان اللہ. بلکہ اے گل نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ فرمایا جڑا او دے تے لعنت نہیں بھیجدا او دے تے بھی یزید لعنت بھیجدا ہے. کیا اللہ نے ہمیں کیسے لوگ دیے. لو جناب وہ میں بات وہ مائی صاحبہ کی بات میں پہلے آپ کو عرض کیا کہ یہ دو فائدے ہیں جی. ایک تو بندہ وہابی نہیں ہو سکتا، دوسرا شیعہ نہیں ہو سکتا. حضور غوث پاک کی 11ویں خواہش. حضرت مائی صاحبہ کی عادت تھی کہ وہ ہر مہینے 11ویں شریف کا ناغہ نہیں کرتی تھی. سنو جی عقیدے کہیں ہونے چاہیے. دیگر پہ گئی 11ویں دا دن مکن لگیا تے مائی صاحبہ نے ختم دینا سی تے بندہ کوئی نہ لگیا. انہوں نے دیکھا وہ دور سے ایک لال رومال والا جا رہا ہے، کہتا ہے میں مسلم علمی کتابی ہوں. وہ کہنے لگی کہ وہ مولوی صاحب ذرا ختم شریف پڑھ دینا. استغفر اللہ، ہم تو ختم نہیں پڑھتے. تو کیوں نہیں پڑھتا ختم؟ تو ہندو ہے. پرانیاں مائیاں سبحان اللہ لکھاں سلام، کیوں نہیں پڑھنا؟ تینوں کرونا ہویا ہے ادھر آ. انہیں کہا کوئی کام ڈاڈا ہی ہے تھے. جا کے انہوں نے کہا دی ہاں جی کیا کر آپ نے روٹی رکھی ہے تو غوث پاک دی 11ویں ختم پڑھ. انہوں نے کہا نہیں ہم تو کھانے پر قرآن نہیں پڑھتے. قرآن نہیں پڑھنا کافرہ؟ تو یاد ہے تو کہا میں کافر ہوں؟ نہیں تو تینوں قرآن تو پڑھنا پڑنا ہے. انہوں نے کیا ختم اچھا رومال انہیں رکھے اچھے تھے بیٹھ کے تھے. دو آیتیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. اما کہنے لگی کسے چلے؟ انہوں نے کہا ختم پڑھ لیا. سنو عقیدہ کینوں کہنے. اما کہنے ختم تو پورا ہی نہیں ہویا. انہیں کہا کیویں؟ فرمایا چمی علی آیت پڑھیں گا جو ختم پورا ہویا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سبحان اللہ. گل چمی علی آیت تے پڑھ کمینیاں ساڈیاں ماواں ادوں تک ختم پورا نہیں ہونے دے دیاں جدوں تک ختم نبوت کا اعلان نہ کر چھڑا. میں عرض کر رہا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. حضور شاہ جی مارکیٹ جائیے نا اتنے منڈی امرود لینے ہون کیلے لینے ہون بیک بوک کے کہنے جڑے داغی ان کٹ چھڑو. ایتھے سارے چنے لوگ بیٹھے نا داغی ہے نہیں کوئی. ویسے تاجدار ہم اے نہیں خالی جو بندیاں دا ہے نعرہ ختم تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. اچھا تاج و تخت ختم ساڑھا ہے تاجدار ختم نبوت تو کہنے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. یہ نعرہ صحیح ہے. میں نے کہا تاج کو بھی زندہ مانتے ہو تخت کو بھی زندہ مانتے ہو اور نبی کے بارے میں کہتے ہو مردہ ہے. تاج بھی زندہ تے تخت بھی زندہ تے جڑا تاج جدے سر تے ہوئے گا وہ زندہ نہیں ہوئے گا. اسی تاں کہنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاج پر بھی سلام تخت پر بھی سلام تاج والے پر بھی سلام. گل عرض کر رہے آسان کہ ڈوری بس مالکان دے ہاتھ چونی چاہیے. مرزا قادیانی نے پیر صاحب نے کیا کہ تسی میرے نال مناظرہ کرو. کیا پدی کا شوربہ ہے. گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. مرزے نے جدو مرنا تھی تو وہ سیدہ دے مقابلے چاہے کہنے لگے مناظرہ.
آپ نے فرمایا مضمون کی ہوئے گا؟ کہنے لگا آمنے سامنے بیٹھیں گے اور قرآن کی تفسیر لکھیں گے، جڑا جلدی لکھ لے گا انہوں نبی مان لواں گے۔ فرمایا کچے زمانے بھی ہے، آپ لہجہ نہیں سمجھے۔ میں اس کو انگریزی میں تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ زبان پیر صاحب کی پنجابی ہے، یہ تو کہنا ہے سبحان اللہ۔ ہاں پیر صاحب نے کہا چبلا زمانے دیا، یہ تو کتھوں کاٹ کے لے آئے کہ جڑا جلدی لکھے وہ انہوں نبی مان لواں گے۔ فرمایا ساڈے برے صغیر دے اندر جڑا جلدی لکھتا ہے انہوں منشی کہنا ہے، وہ منشی ہوتا ہے، کھاتا حساب جلدی جلدی لے، وہ دی آواز نکل گئی، گل تے کوئی نہ کر سکیا۔ پیر صاحب نے فرمایا ایک ہی گل کی تھی کہ جلدی جلدی لکھا۔ فرمایا عاجزی کرتے فرمایا تم آ جاؤ داتا صاحب کی نگری میں۔ پنجاب دیاں دو ہی چیزاں چنگیاں جی، ایک لسی تے ایک اسی، اے پہلے مثال دیندے ہوندے سن۔ ہن کہندے پنجاب دیاں دو ہی چیزاں چنگیاں، ایک داتا صاحب دی نگری تے ایک ساڈے بابے دی پگڑی۔ آپ نے فرمایا تو داتا صاحب دے شہر وچ آ جا، آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ فرمایا رب کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، آج ہی دیکھو، فرمایا رب کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ قلم پر توجہ ڈالے تو قلم خود لکھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ میں کراں گا، رب کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں۔ لو جناب جدوں نے یہ سنی تو اب تو اس نے کہا میری تے گئی ہار آیا نا۔ تے بادشاہی مسجد کے اندر پروگرام ہویا، سٹیج پر جلوہ فرما ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں، کیسا زمانہ تھا۔ گولڑے دے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب، شرف پور شریف دے اندر میاں شیر ربانی، ادھر کرمال سرکار، ادھر سید جماعت علی شاہ صاحب، کتنے چنگے بندے، کیسا ہے جی۔ ہن کہ لو جناب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو قلم پر توجہ ڈالیں تو قلم خود بخود لکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تے نہ آیا تے دن طے ہو گیا جی، تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی بادشاہی مسجد دے اندر، تقریباً 4 لاکھ بندے تھے جی، 100 سال پہلے 1905-6 کی بات ہے جی، 4 لاکھ مورخین بتاتے ہیں۔ تو خصوصی بیان حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے تقریر استے کھڑے ہوتے، ایک بابا کہنے لگیا کہ تقریر بعد وچ کرنا، پہلے ایک سوال دا جواب دیو، تسی انہوں کیا کہ اسی قلم تے توجہ پاؤں گے تے قلم آپ لکھنا شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ آ جاتا ہمیں یقین تھا کہ اس کی قلم نے تو نہیں لکھنا، لیکن اگر آپ قلم پر توجہ ڈالتے قلم نہ لکھتی تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ کدی انج بھی ہو سکتا نا، نہ لکھے ولی دی ولایت اس وقت نہ ہوئے۔ پیر صاحب نے گل سنی تے فرمایا تو پہ رہ کے چٹے کتے انہوں نے کیا کی مطلب؟ فرمایا مجھ ویکھی ہے، انہوں نے کیا ویکھی ہے، کٹا ویکھی ہے، انہوں نے کیا ویکھی ہے، فرمایا کھرلی ویکھی ہے، انہوں نے کیا ویکھی ہے، میں قلعہ ویکھی ہے، میں کیا ویکھی ہے۔ وہ کہے میں تہاڈے کولوں سوال پوچھ رہا تو تسی مینوں اگوں پہلیاں چ پا رہے ہو۔ فرمایا تیرا دماغ ہی اتنا ہے تے تینوں انج ہی مثال دیاں گے، انہیں کیا سمجھانا کی چاہندے ہو؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں قلعہ جتنا تگڑا ہوئے کٹا اتنا ہی زور لاندا ہے۔ فرمایا اے تے میں کیا ہی نہیں کہ میں کراں گا، من امام الانبیاء دی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا میرے علی تو خالی قلم دی گل کیتی ہے، اگر آج تو کہیں گا مردے زندہ کرو آج اسی مردے بھی زندہ کر سکتا تے اے تے دلیلہ نہیں دینی ہے، بس ٹھیک ہے اسی بغیر دلیل تو مندے ہیں حضور آخری نبی، لیکن ایک دلیل حضور نے خود دیتی ہے، فتاوی رضویہ شریف حضرت قبلہ شاہ صاحب دا ہے تے ادا 15ویں جلد نے سرکار نے خود دلیل دیتی، صفحہ نمبر 599، دھان ہو تو ایسا ہو، تبصرہ ہو تو ایسا ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب، فرمایا میں زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے اور اس مٹی کے جتنے ذرے ہیں، میں زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے ان مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہیاں دیتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں۔ اے تے سائیوال دی مٹی کوئی نہیں گن سکتا، تے حضور نے تے مٹی دے ذرے کوئی مشین نہیں گن سکی، جی آج تک تے نہیں آئی، جدوں تک کہ روایت میں بیان کر رہے ہیں کہ خوردبین بھی نہیں آئی، دوربین بھی نہیں آئی جو مٹی کے ذروں کو گن سکے، صرف ہے تھے سائیوال دے۔
چیچا وطنی دے کمالیا دے اس علاقے دی مٹی دے ذرے تواڈے پنڈ دی مٹی دے ذرے نہیں گن سکتی مشین. حضور فرمانے ساری دنیا کی مٹی کے ذروں کی تعداد کے تتابع اضافات کو دیکھیں جنہوں نے مختصر پڑھی ہوئی ہے. مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں محمد جانے جانا گواہیاں دیتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. حدیث ختم ہو گئی. لیکن جڑا تبصرہ کی تعداد اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے امی ایک ہونی چاہیے ابو ایک ہونے چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَأَنَا أَشْهَدُ مَعَكَ يَا رسول اللہ. حضور میں بھی آپ کے ساتھ گواہی دیتا ہوں. میں بھی اس جملے کو سمجھو جب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہوں گے میں بھی گواہی دیتا ہوں. حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بھی گواہی. لیکن تھوڑی سی مختلف ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادب اس کو کہتے ہیں. ایک خالی کے اندر جی بس میں جراباں لا کے گئے جتیاں نہیں پا کے گئے اے عاشق رسول تے خاتم النبیین پڑھنا نہ ہوئے تے عاشق رسول. اے دیکھو عاشق رسول دی تانوں مثال صفحہ نمبر 599 تے جلد نمبر 5. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جملے دیکھیے نوجوان اپنا وقت نہیں ضائع کرنا, اپنی قدر کو پہچانو. اللہ نے تواڈے دل دے اندر اپنے محبوب دا پیار رکھیا ہے. لوتھڑے دا نام نہیں ہے دل, یہ تو کتیاں کول بھی ہوندا ہے. دل ہے وہ دل ہے. بڑا سونا کوئی کلام پڑھ رہا سی. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. سن بندے پوچھتے ہیں جی جماعت والے دھرنوں میں کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا کہ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی, نور الہ کیا ہے حبیب کی, جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے. نہ تو خنزیر نہ لو بھیڑا ہے, اور دل جس دل کے اندر حضور دی محبت موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے عرض کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا. تبصرہ ویکھو جی مولوی دا ایتھے 5 سال پڑھے ہوئے تو مولوی کسی کو اپنے برابر نہیں بیٹھ دیتا, نیچے بیٹھو. اور یہ کیسا مولوی ہے 2 سال کا سید زادہ بیٹھ پر سویا ہوا ہے, اور کوئی بندہ اعلیٰ حضرت کو اپنے گھر لے کے گیا کہ 6 فٹ کا قد تے اعلیٰ حضرت بچے کے سامنے بیٹھ کے, بچہ ستا ہے سید بادشاہ کا شہزادہ ستا ہے. تو انہوں نے کہا جی حضور آپ نے واپس بھی جانا ہے, ہم بچے کو یہاں سے اٹھاتے. فرمایا خبردار, ہاتھ لایا شاہ جی نے, سون دیو محو استراحت ہے. کہ جی حضور آپ نے فتویٰ بھی دینا ہے, آپ نے مرید بھی کرنے ہیں, آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں, آپ نے اجازتیں بھی دینی ہیں, آپ نے فتاوی رضویہ پہ کام بھی کرنا ہے, آپ نے کنز الایمان بھی لکھنا ہے. تو آپ یہاں پر آپ بیٹھے شاہ جی کو اٹھا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, آپ ایسے شاہ جی کا انتظار کر رہے ہیں, شاہ جی جدو مرضی اٹھن. ان کا حضور آپ کو دیر ہو رہی ہے. فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا اس کا مل نہیں پڑنا, ادھر تے مل پہنا ہے, ادھر بس سائیں مل پہنچا. اچھا جدوں کوئی لفظ نہ ملنا تو بندہ تقریر سنے بڑا ہی مزہ آوے کسی دی, بندہ کہتا کیا بات, لفظ نہیں نہ لفظ دے تو بندہ کہتا کیا بات. دھات کے لیے لفظ نہیں ہوتے, بندہ کہتا ہے کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے کدی یہ نہیں کیا کیا بات ہے. جدوں والے بیت دی شان دی واری آئی اعلیٰ حضرت فرماندن میرے کو بھی لفظ مک گئے, بس کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہے. یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت کا تبصرہ اور بات ختم. آپ عرض کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا بعدد دانا ہائی ریگو ستارہ ہائی آسمان گواہی دیتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ تو سیتے کہنا مٹی دے ذرے کی تعداد دے برابر. احمد رضا یہ کہتا ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں, آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں, اور میرے ساتھ تمام ملائکہ سماوات و ارض, زمینوں اور آسمانوں کے تمام فرشتے گواہ ہیں, اور حاملان عرش گواہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے.
وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اتنی بات ہے جی، حضور آخری نبی ہے۔ تاجدار ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، رب العالمین ہے، حضور ختم النبی ہے۔ کوئی بغیر دلیل تو جتھے جاؤ بس ان کو جی کوئی مرزائی نہ پوے، ان کو اس لمحے تے لعنت جس لمحے تے تو جمیا جائے پھر ویکھنا۔ اچھا یہ بندہ ایک باری تسی کہہ کے ویکھنا تانوں انج لگے گا ساری دنیا دی مدد تواڈے نال ہے۔ ہاں، اور یہ مطلب میں تو ہوں ٹر گیا، پھر یار زندہ تھے پتہ نہیں کدوں ملاقات ہونی۔ آپ اپنے علاقے کے علماء سے جڑ کر رابطہ رکھیں تاکہ انہوں نے یہ نہیں آ کے کہنا جی مرزائی کہہ رہے سی جی تواڈے نبی آخری ہیں تے دلیل دیو، یہ تے گل ہی نہیں کرنی اتنے تک۔ وہ کہے جی کیا دلیل ہے، آپ کہو کہ مینوں آواز ہی نہیں آ رہی، تو کی کہہ رہے ہیں، میرے کان حضور دے خلاف کوئی گل چھوڑن واسطے بنے ہی نہیں۔ تائیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کہ محب ہو نات کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ میری جتھے ضرورت پہ کہ حضور شاہ جی قبلہ اللہ رسول دی ذات گواہ ہے، میں انجھے بزدل بھی ہاں اور بڑا ہی ماڑا ہاں، میرے ورگا گناہگار نہ پہلے کسی نے دنیا چ ویکھیا ہے نہ بعد وچ ویکھے گا، لیکن ختم نبوت اور ناموس رسالت واسطے جتھے جناب نو فقیر دی لوڑ پہ تسی مجھاں دیاں رسیاں میرے گلے چ پا کے طریقو گے، فقیر پھر بھی تاڑے قدماں چ حاضر ہو جائے گا۔ جتھے ساڈی ضرورت پئی اسی سانو بابا جی نے سبق ہی دسیا، سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی سدا، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگائی۔ اور ویسے بھی اس مسئلے کتاب دی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں جڑا بندہ بھی ختم نبوت تے گل کرے گا وہ دی کنڈ مگر حضور دا ہاتھ ہوئے گا، حضور دی مدد ہوئے گی۔ کونسلر کھلوتا ہوئے تے بندے نچ دیں اور میرے پیچھے فلانا ایم پی ہے تے جے دے پیچھے نبیان دا سلطان کھڑا ہو، انہوں نے کہا حضور تسی حضرت حسان سے تلائی کیوں بچھائی؟ سبحان اللہ، تلائی کیوں بچھائی؟ بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ نہیں رہا، بال سفید ہو گئے، یقین کریں حضرت حسان کے لیے، جبکہ بڑے بڑے صحابہ نیچے بیٹھے، آپ نے فرمایا میرے کو دلیل ہے، کہا کیا؟ انہو کان یجیب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویشفی صدرہ من عدائی۔ فرمایا حسان پاک کو میں نے اوپر اس لیے بٹھایا ہے کہ خالی یہ نہیں کہتا پیارے نبی کی پیاری باتیں، نہیں نہیں، یہ نبی پاک کے دشمنوں کا بوتھا توڑتے ہیں، اس لیے میں نے کہا عزت اس کی ہوگی جو حضور کی عزت پر پاک کیا ہے۔ اور فرمایا جب یہ حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے ہیں تو حضور کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جڑا حضور دے سینہ نو ٹھنڈک پہنچائے گا عائشہ تو پھر اس کو اوپر ہی بٹھائے گا۔ ہاں، اب لوگ کہتے ہیں بابا جی کو اللہ نے عزت کیوں دے دی؟ یہ جواب علامہ اقبال نے دیتا، فرمایا اسی گلن کر دے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، مولوی گلن کر دے رہ گئے، خادم رضوی بازی لے گیا۔ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی قیادت میں وہ وقت بہت قریب ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو جھنڈے یہاں پر لبیک یا رسول اللہ کے لہرا رہے ہیں، یہ جنرل اسمبلی کے اوپر بھی لہرا رہے ہیں انشاءاللہ۔ حضور کا دین تخت پر آئے، اور پنڈی دا ٹلی بدماش کہتا ہے کہ میں نے ٹی ایل پی کو کچل دینا تھا، تو کچلا کیوں نہیں؟ تیرے یہ کو نالا نہیں بنیا جانا جدوں باہر نہیں کر رہے ہوں، نالا بن نہیں سکتا تے اچھا یہ 20 بندے پی ٹی آئی دے مل کے ایک بلاک نہیں ہٹا سکتے سیمنٹ دا، مقابلہ انہوں نال کر دیں جڑے پھوکا مارے کنٹینر اگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ دوسرے بھی کوئی دودھ نال نہیں توتے، انہوں نے بھی ختم نبوت تے حملے کیتے، غازی ممتاز قادری نو تختہ دار تے لے کے گئے، پچھلے بھگت رہے تے انشاءاللہ انہوں نے بھی بھگت رہنا ہے، کیونکہ جو تیری گلی سے یار پھرتے ہیں وہ ملک کے اندر اور باہر بیمار پھرتے ہیں۔ قرر یقرر تقریرا فهو مقرر وقرر یقرر تقریرا فذاک مقرر۔ اچھا آپ تو چھوٹے کاف والا کہہ رہے ہیں،
لا یکرر لا یکرر لن یکرر لن یکرر لا یکررن لا یکررن لا یکررن لا یکررن الامر من یکرر لتکرر لیکرر لیکرر والنهی لا تکرر لا تکرر لا یکرر لا یکرر الظرف من مکرر المکرران مکررات. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں اور حضرت قبلہ غلام محی الدین آپ جناب کی خدمت میں 10 بستہ اپیل عرض کروں گا. موج میں بیٹھے ہوئے آپ ہم سب کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مرنے سے پہلے ہم سب سے اپنے محبوب کی ناموس سے رسالت اور ختم نبوت پر کوئی کام لے. انہاں دا کی جانا ہے یہ جو دعا مانگ چڑھن گے انہاں دا کی جانا تے جدوں بھی انہاں کولے دعا منگواؤ تے نہ تے مجھ واسطے تعویذ لینا چاہیے نہ گاواں واسطے تے نہ پیلیاں واسطے. انہاں کولے جدوں بھی منگو حضور دعا کر چھڈو جڑی غیرت تے شجاعت اللہ نے مولا علی نو دتی سی او دا کروڑواں حصہ اللہ سانو بھی عطا فرما. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.